ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو۔ پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کی باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں، اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے آپ لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے، لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں، پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں کی زندگی کو، جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کی باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں، اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے، لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے۔ تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا ماموں جی ساری جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے۔ اب پتر میں نے ویل کوئی نہیں ہے، اب پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 1982 سے لے کر 2000 تک اب پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، اب پتر میں نے آ کے مل، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دینا ہے، پتر میں نے ویل نہیں، ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون۔ خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے۔ میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینوں اتنے نہ آنا چاہیے، پاکستان ہے، میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا۔ اب ایک 6 بیڈ روم گھر ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے، چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کا ہوتا ہے۔ پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے، اب میں کلا تے تیری مامی۔ ہوں پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے۔ تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی ہو رہے ہو، اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھائی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو۔ بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ، تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جان گیا۔ اور میرے نبی تو جہان کے سرکار نبی حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے، مائک میں رگو کر، اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کئی فمتیتکم، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ دو جہان کا سردار یہ کر رہا ہے، تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں تو ٹائم نہیں ہے نکالنا پڑے گا، ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گی۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو میرے 36 سال ہو گئے اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئے تھے، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا، سیدھا ہوا، پٹھا ہوا، 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں
تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔